بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام اور ایمان جیسی نعمت عطا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، توحید سے روشناس کرایا، اور پھر ہمیں اپنا کلام پاک عطا فرمایا تاکہ ہم اس سے اپنی دنیا کی تعمیر کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے جب مسلمانوں سے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی امت مسلمہ پر ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کے پاس دین کا علم نہیں رہے گا۔ آج کا ہمارا سیشن اسی حوالے سے ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا آج ہم اس نشانی کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کیسے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے جو کہ انہوں نے سنن میں بیان کی ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، تھوڑی دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا کہ جب دین کا علم مسلمانوں سے اس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ وہ اس پر کوئی قدرت نہ رکھتے ہوں گے، یعنی کوشش پوری کریں گے کہ اس کو بچا سکیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس دین کا علم نہیں رہے گا۔ زید بن لبید الانصاری کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور میں نے تعجب سے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا علم ہم سے چھن جائے اور جب کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی قسم میں تو اس کی تلاوت کرتا رہوں گا اور ہم اپنی گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی قرآن کریم سکھاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان صحابی کو تعجب ہوا اور انہوں نے یہ عزم دہرایا کہ ہم تو انشاءاللہ قرآن سیکھتے بھی رہیں گے، سکھاتے بھی رہیں گے، اپنی خواتین کو بھی سکھائیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکلت کا امہ کا یا زیاد، اے زیاد تمہاری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب اس وقت کہتے ہیں جب انہیں تعجب ہوتا ہے کسی بات پہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کنتو، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بڑے فقیہ یا فقہا میں سے ایک ہو، تمہارے پاس بڑا علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو تورات ہے اور انجیل ہے آج یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان عیسائیوں اور یہودیوں کو اس تورات اور انجیل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے اور ان کی تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا جب قرآن کریم سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جبیر کہتے ہیں، اس کے بعد میں عبادہ ابن صامت سے ملا اور ان سے انتہائی تعجب کے ساتھ میں نے بات کی اور کہا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آج ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اور پھر میں نے وہ ساری حدیث سنا دی جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، علم کے اٹھ جانے کے حوالے سے ہمیں بتائی تھی۔ تو اس پر عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ وہ سچ کہتے ہیں، یعنی ابو درداء سچ کہہ رہے ہیں، اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مسلمانوں کے ہاں جب دین کا علم اٹھے گا تو سب سے پہلی جو چیز ان کے ہاں سے اٹھ جائے گی وہ یہ کہ ان کی نمازوں میں خشوع باقی نہیں رہے گا۔ صورتحال یہ ہوگی کہ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع ہوگا۔ تو یہ ہے وہ کانورسیشن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس میں قیامت کا جو زمانہ قریب آ رہا ہے اس کے حوالے سے ایک اہم علامت یا نشانی پر بات ہو رہی ہے کہ مسلمان امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے ہاں دین کا علم ختم ہو جائے گا۔
اس پر اس صحابی نے بڑی حیرت کا مظاہرہ کیا اور تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو قرآن کریم پڑھتا رہتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرآن کریم پڑھتا رہوں گا اور میں گھر کی خواتین کو بھی پڑھاؤں گا اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، تو پھر دین کا علم کیسے چلا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی تورات اور انجیل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی انجیل اور تورات سے یہودیوں اور عیسائیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ تو گویا مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہو جائے گی کہ ان کے پاس قرآن کریم ہوگا لیکن وہ قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر ایک صحابی جو کہ اس مجلس میں بیٹھے تھے وہ جا کے ایک اور صحابی سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک عجیب بات بتائی ہے؟ یعنی ان کے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس کے باوجود دین کا علم مسلمانوں کے ہاں سے چلا جائے۔ تو ان صحابی نے بات سن کے کہا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، اور میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ دین کا علم جو اٹھ جائے گا تو ان میں سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی، دین کے علم کے اٹھ جانے کی نشانی ہوگی، وہ یہ کہ مسلمانوں کی نماز میں خشوع باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ تم دیکھو گے ان کی مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان میں ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع ہو۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس کو آج ہم نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح میں علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، نوٹ کر لیجئے، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا علم قرآن اور حدیث ہے، اور علم کی یہاں سے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے جو آپ کے پاس ڈیوائن نالج کی شکل میں موجود ہے جسے آپ قرآن اور سنت کہتے ہیں، اور یہی اصل میں علم ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے مقابلے میں آج جس علم کو ہم علم سمجھتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں، پروفیشنل سکلز آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اور وہ دنیا کمانے کے لیے ہیں، مثال کے طور پر ایک استاد بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم ہے یا پیشہ ورانہ یا پروفیشنل نالج یا سکلز ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح علم جس کو کہا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہے ما قال اللہ وقال الرسول۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اسپیشلائزیشنز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب اصل میں ہنر ہیں، فن ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم فیوچر میں اپنے لیے کچھ کما سکیں۔ تو یہاں پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے ہم مزید کیا سیکھتے ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جب دین کا علم ان سے اٹھا لیا جائے گا، انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور دین کے علم کے حوالے سے زبردست قسم کی جہالت پھیل جائے گی اور اس کے بہت سارے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہاں پر ایک اور جو اس حدیث میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو اس حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ آسمان سے اس وقت وحی کی شکل میں میسج ریسیو کر رہے تھے، آپ کو یہ میسج دیا جا رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جو دین کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ سارا مسلمانوں سے سلب کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی ایک اہم نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جو آپ نے اس میں فرمایا، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ دین کا علم ہم سے کیسے چھن جائے گا جبکہ ہم تو متواتر قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید اس نے پھر کہا کہ اور پھر ہم اسے اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، اپنی گھر کی خواتین کو بھی سکھا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین کا علم ہم سے لے لیا جائے؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس آج بھی ان کی کتابیں تورات اور انجیل کی شکل میں موجود ہیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو بالکل اسی طرح سے مسلمانوں پر بھی وہ وقت آئے گا کہ جب یہ قرآن کریم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہی روایت بیان کی گئی ہے اور اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کی قرات کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ دوسری حدیث میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ یہ تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اس کی قرات تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو گویا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ وصف ہے، ان کی یہ کوالٹی بن چکی ہے کہ وہ بغیر علم اور عمل کے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی کتابوں کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ تورات کی ریڈنگ کرتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ انجیل کی ریڈنگ کرتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو مسلمان امت پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ صرف قرآن کریم کی ریڈنگ کر رہے ہوں گے، لیکن ریڈنگ کرنے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس پر عمل کیا کرنا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جو مزید اس پہلی حدیث کی وضاحت کرتی ہے، اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی مسلمان صرف قرآن کریم کی ریڈنگ کرتا ہے اور نہیں جان پاتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اس پر مجھے کیا عمل کرنا ہے، تو گویا یہ دین کے علم کی اٹھ جانے کی علامت ہے، اور یہ یہود و نصارہ سے مشابہت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ڈیوائن نالج کو ضائع کیا۔ آج مسلمان بھی اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ صورتحال یہی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیاں ٹیکسٹ بک پڑھنے میں اور پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، لیکن روزانہ قرآن کریم کا ایک رکوع تلاوت کرنے سے ہم عاجز ہیں، ہم ٹائم نہیں نکال پاتے۔ تو یہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ مسلمانوں سے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ خود سوچئے، اگر میں ماں ہونے کے ناطے اور استاد ہونے کے ناطے آج قرآن کریم کو ٹائم نہیں دے رہی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو میری اولاد اس کے لیے وقت نکالے گی؟ ان کو کہاں سے عادت آئے گی؟ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک مطلب ہے کہ قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا تو دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ صاحب علم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی جاہل ہی کے مرتبے پر آ جاتا ہے۔ وہ صاحب علم جس کے پاس دین کا علم ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ جاہل ہی کے مرتبے پر آ جاتا ہے۔ کیوں جاہل کے مرتبے پر آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی جاہل کی طرح اس پر عمل نہیں کر رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم تو ہوگا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ دین کا علم اٹھائے جانے کے مختلف گریڈز ہیں، درجات ہیں، کہ مسلمانوں کے پاس دین کا علم ہوگا لیکن انہیں اس پر عمل کرنے کی کوئی خاص فکر نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ صاحب علم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ جاہل ہی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ جاہل بھی عمل نہیں کرتا، عالم بھی عمل نہیں کرتا، اب دونوں ہی ایک برابر ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5،
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ تو مسلمان امت میں دین کا علم اٹھائے جانے کی پہلی نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ باوجود اس کے کہ وہ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کا علم بھی رکھیں گے، لیکن وہ اس پر عمل کرنا ترک کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ صرف ریڈنگ کے اوپر فوکس کریں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس ریڈنگ کے جو ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، تو نہ علم ہوگا ان کے پاس نہ عمل ہوگا۔ پہلے درجے پہ عمل ضائع ہو جائے گا، دوسری کیٹیگری ہے اور جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو نہ علم رہے گا اور نہ عمل رہے گا، بس میرلی ریڈنگز رہ جائیں گی۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ گدھے کی مثال یہاں پر اس لیے دی گئی ہے کہ اس کی پیٹھ پر علم و حکمت کے خزانے بھی لاد دیے جائیں تو اسے ان خزانوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ گدھے کے اوپر اگر آپ MBBS کی کتابیں لاد دیں تو یقیناً وہ اس سے ڈاکٹر تو نہیں بن سکے گا۔ تو یہ کنڈیشن جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں پائی جاتی ہے، یہی کچھ اسی قسم کی صورتحال مسلمانوں کے ہاں بھی آ جائے گی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے یہاں پر جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو تم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، میں اس کی مزید تائید اس حدیث سے کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے ہاں دین کا علم اٹھ جانے کی سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ یہ کہ ان کی نمازوں سے خشوع جاتا رہے گا، اور تم دیکھو گے کہ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن وہاں ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع ہو۔ تو انہوں نے یہ مزید اس میں اضافہ کیا۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمازیں خشوع کے بغیر رہ جائیں گی، جیسے قرآن کریم کی ریڈنگ علم اور عمل کے بغیر رہ جائے گی۔ ریڈنگ کریں گے لیکن نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی انہیں فکر نہیں ہوگی۔ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل اور دماغ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم اپنا جسم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل اور دماغ ممکن ہے کچن میں رہ جائے، یا ممکن ہے آنے والی کسی پارٹی میں ہو، یا ممکن ہے کلاس روم کے اندر ہو۔ تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل، دماغ اور اپنی باڈی، مائنڈ، باڈی اینڈ سول پوری کی پوری اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائیں، اور پھر دل کے اندر وہ خضوع پیدا ہو کہ جس سے اللہ رب العزت کے سامنے انسان عاجزی اور انکساری کو محسوس کرے۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ حق کے لیے جھک جانا، اس کو مان لینا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ اور خشوع کی ایک اور ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ خواہشات نفس کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے اور سینے کے جو دھوئیں ہیں وہ مدھم پڑ جائیں۔ خواہشات نفس کی آگ مان پڑ جائے اور سینے کے جو دھوئیں ہیں، یعنی صاف ستھرا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو، اور پھر اللہ رب العزت کی تعظیم سے دل بھر جائے، اور پھر یہ تعظیم آہستہ آہستہ انسان کے پورے جسم اور اس کے اعضاء اور اس کے اعمال میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کیسے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے، اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی۔ تو یہ ہے خشوع کہ جب آپ کا دل اور دماغ اور روح اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر حاضر ہو جائے اور دنیا داری کا وہاں پر خیال تک بھی نہ آئے۔ اور سلف صالح کہا کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنی دنیا بھی جوتوں کے ساتھ ہی اتار آتے تھے، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں تو اب ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہو اور ہمارا جسم اللہ کے سامنے ہو، یہ خشوع کے منافی ہے۔ اینی ہاؤ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ دین کا علم ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، یا یہ کم پڑنے لگے گا، یا یہ کہ اس میں کمی واقع ہوگی،
اور اس کے مقابلے میں جہالت یعنی دین کے معاملات اور دین کے علم کی جہالت عام ہو جائے گی اور راسخ ہو جائے گی، بڑی پکی ہو جائے گی۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آج امت مسلمہ میں آپ کو ممکن ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل جائیں، پی ایچ ڈی انہوں نے فزکس میں کر رکھی ہو، کیمسٹری میں کر رکھی ہو، یا وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا اسپیشلائزیشن والے ڈاکٹر ہوں، لیکن ان کے پاس دین کے علم کی صورتحال یہ ہوگی کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ جب وہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کب آمین کہنا ہے اور کب نہیں کہنا، اور یہ کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان کی صحابی سے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات اور انجیل دی گئی ہے، لیکن اس تورات اور انجیل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ کے پاس قرآن کریم ہوگا، لیکن دین کا علم اتنا کم ہوگا اور قرآن کریم کا علم اتنا کم ہوگا کہ وہ دین کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح میرلی ریڈنگ پر توجہ دیں گے۔ آج بھی اگر آپ کوئی یوٹیوب ویڈیو کھول کے دیکھیں اور کسی یہودی کو اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے دیکھیں تو وہ ہل ہل کے، اور یہ مسلمانوں میں بھی وہیں سے فیشن آیا قرآن کریم کو ہل ہل کے پڑھنے کا، یہ یہودیوں کے ہاں ہے ایکچولی۔ یہودی ہل ہل کے اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو کچھ اسی قسم کی صورتحال آج مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو علم اصل میں وہی ہے، ما قال اللہ و قال الرسول، باقی سب پروفیشنز ہیں، ہنر ہیں، وہ علم میں شامل نہیں ہیں۔ تو اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے رب نے ان سے کیا کہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا علم نہ ہونے کے برابر ہوگا یا بہت کم ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی، سنت کا بھی علم نہ ہونے کے برابر ہوگا یا بہت کم ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی تو بات ہی بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اب یہ وہ علم ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں دلوں سے اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی چلی جائے گی۔ دل نرم ہوتے ہیں قرآن کریم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ایک بہت بڑا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت سن کے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور ان کی دل کی دنیا بدلتی ہے، تو فیصلہ کرتے ہیں کہ میں بھی دین اسلام قبول کر کے رہوں گا۔ تو دلوں کو نرم کرنے والا علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آئے تو یہ جو خشیت ہے اور یہ جو نمازوں میں سے خشوع کا غائب ہو جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ علم کم ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دل کی خشیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں مسلمان بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اور انہیں عام سی بات سمجھتے ہیں۔ پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور ان کا دل نہیں ہلتا، دہلتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوتا، نہ ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ اور دل سے اللہ تعالیٰ کی خشیت ختم ہوتی ہے تو نماز میں خشوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کے علم میں یہ طاقت رکھی ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی ہماری روح بھی عالم بالا سے آئی ہے، ہماری روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور ہمارے جسم کا تعلق اس مٹی سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس روح کی غذا بھی عالم بالا سے بھیجی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم بنیادی طور پر ہماری روح کی غذا ہے۔ تو ہماری روح کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے، اوپر کی دنیا سے ہے، اور اس کی غذا کا تعلق بھی اوپر کی دنیا سے ہے۔ ہمارے مادی جسم کا تعلق اس مٹی سے ہے، اور اس کی غذا بھی اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ میری امت پر قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب دین کا علم ختم ہو جائے گا، تو اس کی متعدد شکلیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ کہ یہ دین کے علم کی محبت دلوں سے اٹھ جائے گی، وہ جو شوق تھا اس کے لیے، جو چاہت تھی اس کو سیکھنے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے بچے کو 25-25 سال
دنیاوی علوم پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ صرف کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہوگی جو سب سے کم پڑھی جائے گی۔ آج ہمارا بچہ 25 سال ٹیکسٹ بکس پڑھتا رہتا ہے، کورس کی کتابیں، سپلیمنٹ مٹیریل جو کہ مزید اچھے نمبر لانے میں اس کو ہیلپ کرے، وقت ملے تو پھر وہ کچھ ای بکس کا مطالعہ کر لیتا ہے، اپنے ٹیبس میں کچھ ایسی کتابیں ڈال لیتا ہے جو فکشنز پر متعلقہ ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، تم نے فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کا ناول پڑھا، فلاں پڑھا، لیکن کیا کبھی قرآن کریم کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں یا ہمارے بچوں نے کتنا وقت نکالا ہے؟ یہ اس پہ کبھی بھی ہمیں نہ پریشانی ہوئی ہے، نہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ نہ ہمیں عادت ہے کہ ہم قرآن کریم کو ڈیلی ٹائم دیں اور پڑھیں، نہ ہی آگے سے ہماری اولادوں کو یہ عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کے لیے ڈیلی ٹائم نکالیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دین کا جو علم اٹھا لیا جائے گا اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ دلوں سے ویسے ہی مٹا دیا جائے گا، اور یہ ہم سے پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ عزیر کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہودیت میں کہ یہ وہ نیک بندے تھے یہودیت میں کہ جنہوں نے ساری تورات کو دوبارہ لکھا تھا۔ بہت سارے لوگ جنہیں تورات آتی تھی وہ مارے گئے جنگوں میں ادھر ادھر، اور تورات ایک دفعہ روئے زمین سے مٹ گئی تھی، اور عزیر نے جتنی آتی تھی بس اتنی انہوں نے لکھ کے، یا جتنی بھی زیادہ آتی تھی انہوں نے لکھ کے دوبارہ اس کو محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج تک ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو ہم سے پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا تو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں سے یہ دین کا علم یا یہ کتابیں ختم کر دی گئی، اور آج قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کا اوتھینٹک ترین کلام ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ دین کا علم اٹھ جانے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اٹھا لیں گے، صحیح سچے مخلص علماء کرام جو واقعی دین کا علم رکھتے تھے وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شکل یہ ہے کہ دین کا علم اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اٹھتا چلا جائے گا، اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں کسی بھی ایک گناہ کے نتیجے میں مسلمان دین کے کسی علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حق میں گناہوں کا جو ہم ارتکاب کرتے ہیں اور جو زیادتیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے جو اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جس میں رزق میں بھی کمی آتی ہے، عقل کا بھی نقصان ہوتا ہے، اتنا وائز انسان نہیں رہتا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دین کا علم کم ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو مسلمان حفظ تو کریں گے لیکن نہ اس کو جانیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے، یہ بھی دین کا علم اٹھ جانے کی ایک شکل ہے۔ اور آج بہت سارے ایسے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کے حفظ پر فخر کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس آیت کا ذرا ترجمہ اور مطلب واضح کر دیجئے تو انہیں ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ حتیٰ کہ میں کسی کو کیا کہوں، میں خود اسلامک سٹڈیز کی استاد ہوں، اور میں اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے کریکولم کا یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم ہر سال BS بچیاں نکالتے ہیں، بچے نکالتے ہیں، MS کرواتے ہیں، PhD کرتے ہیں، اور ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت صحیح تلاوت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ انگلش میں لکھ لکھ کے سارا ڈگریز لے لیتے ہیں، لیکن جسے صحیح طریقے سے دین کا علم کہتے ہیں، ایک اس میں رسوخ حاصل کرنا، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور مجھے اپنے سسٹم کی اس کوتاہی کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں اگر ایکسیپشنل کیس ہوں تو اس میں میرے والد کی محنت ہے، جنہوں نے کلاس 5 میں مجھے ترجمہ قرآن کرا دیا تھا، اور 3-4 دفعہ اس کی دہرائی کرائی، پڑھایا، سنا، پھر سنا، پھر سنا اور پھر سنا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ والدین کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کے علم کے ساتھ کنیکٹ کریں، ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی چلے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین کے علم کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اگر آج ہمارا بچہ MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اسے قرآن کریم نہیں آتا، اسے حدیث نہیں آتی، اسے توحید کا پتہ نہیں ہے،
اسے زندگی گزارنے والے بیسک اسلامک احکام کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ہم والدین کی ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دین کا علم اٹھائے جانے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دین کا علم کم ہو جاتا ہے، اور پھر ان علماء کے بعد لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنا ریلیجس لیڈر بنا لیتے ہیں جو سو کالڈ علماء ہوتے ہیں، وہ علماء ہوتے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کا علم کس سے سیکھ رہے ہیں، جس سے سیکھ رہے ہیں کیا واقعی وہ پراپر کوالیفیکیشن اس کی ہے اور اس کو دین کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عالم کی موت سے اسلام میں بہت بڑا گیپ پیدا ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو پر کرنا ممکن نہیں۔ آپ دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کب وفات پیدا ہوئی، ان کے بعد آج تک کوئی اور اس طرح کی شخصیت پیدا نہیں ہو سکی جو اس گیپ کو پر کر دے۔ انہی کے نالج پہ جو تھوڑا بہت ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اپنے دین کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو گیپ علماء کے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی دین کا علم اٹھائے جانے کی ایک شکل ہے۔ جب تک لوگ اپنے علماء سے دین کا علم سیکھتے رہتے ہیں، اس وقت تک اپنے دین کی حفاظت اور علم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ دین کا علم سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ دین کا علم اٹھائے جانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سہل سعید ابن جبیر سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں کی تباہی اور ہلاکت کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے علماء ہلاک کر دیے جائیں۔ اگر ان کے درمیان علماء نہیں بچے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کمیونٹی کی ہلاکت اور تباہی قریب ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ علم کے اٹھائے جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ دین کا علم سیکھنے کی رغبت ہی ختم کر دیں، خواہش ہی دل میں کبھی پیدا نہ ہو کہ مجھے دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم دین کا علم اتنا ضرور سیکھے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے روزمرہ کے مسائل اور اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ نماز میں کہا کیا اللہ تعالیٰ سے، ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ قرآن کریم کے مطلب کیا ہیں اور اس پر ہم نے عمل کیا کرنا تھا۔ اور بعض اوقات تو بدقسمتی کے حالات یہ ہیں کہ پتہ بھی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے کا شوق کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم اٹھ جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کو سیکھنے کی رغبت اور خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ اکثر کسی سے کہیں گی کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ٹائم نکالا کریں، فلاں جگہ حدیث کی کلاس ہوتی ہے، ہم مل کر حدیث سیکھیں، تو آگے سے جواب ملے گا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور ہماری شریعت کے مطابق بخیلی کی یہ بدترین قسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بخیلی ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نہ نکالیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالیں اور اللہ کے لیے نہ نکالیں۔ بھائی علم سیکھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، نمازیں ہماری پینڈنگ ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ہم کچن میں مصروف تھے، کیونکہ ہم مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے، اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھے۔ تو یہ دین کا علم اٹھائے جانے کی شکلیں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کئی سال اپنے بچے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ تم نے محنت سے پڑھنا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے 80% مارکس لینے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی یہ تاکید بھی کی ہو کہ بیٹا زندگی میں آؤ میں تمہاری نماز صحیح کرا دوں، تمہیں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا دوں، اور اپنے دین کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی شکل اختیار کیے رکھنا۔ یہ دین کا علم اٹھائے جانے کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں سے ایک ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنے کی خواہش اور رغبت ہی ختم ہو جائے۔ آج ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز میں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو کہیں داخلہ نہ ملے، جب وہ ادھر ادھر ہر جگہ یہ دین، یعنی اچھے برینز تو اسلامک اسٹڈیز کو کبھی جو ہے وہ آپٹ ہی نہیں کرتے، اس کے لیے وہ ایفرٹ کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جب وہ ہر جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں، جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے وہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹڈیز میں لے آتا ہے۔ تو یہ ایسا بچہ جب دین پڑھے گا تو وہ کچھ چینج نہیں لا سکتا سوسائٹی میں،
دین کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، ہم اچھے برینز جو ہے وہ دین کے لیے وقف کریں، تاکہ ہم کل کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے علماء جو ہیں وہ پیدا کر سکیں، جو سوسائٹی میں کوئی چینج لا سکیں۔ تو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ پر قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا جس میں دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اس کی ایک علامت یا ایک انداز یہ ہوگا کہ دین کا علم حاصل کرنے کی خواہش اور رغبت ہی ختم ہو جائے گی۔ اتنے مصروف مسلمان ہو جائیں گے کہ چاند فتح کر لیں گے، چاند تک پہنچ جائیں گے، چاند پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن جائیں گی، ٹیکنالوجی کے میدان بھی مار لیں گے، ہر جگہ گولڈ میڈل ون کر کے آئیں گے، لیکن قرآن کریم کے لیے، دین کے علم کے لیے نہ وقت ہوگا، نہ خواہش ہوگی، نہ ہی کبھی خیال دل میں آئے گا کہ اس کے لیے بھی ٹائم نکالا جائے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان کے ہاں دین کا علم اٹھا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، پھر اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح صرف ریڈنگ پہ اکتفا کریں گے، اور پھر ایسی جنریشنز آئیں گی جو ریڈنگ کو بھی چھوڑ دیں گی۔ ان کے نزدیک یہ بالکل ایک بیکار سی ایکٹیویٹی ہے۔ یا پھر دین کا علم سیکھنے کا وقت کب آتا ہے؟ جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں، سارا کچھ کر کے فارغ ہو گئے، تو اب خیال آتا ہے کہ اب آگے تو جانا ہی جانا ہے، اور موت بھی سامنے کھڑی نظر آتی ہے، ہر روز انتظار ہوتا ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں کہ اب نورانی قاعدے سے دین کا علم سیکھنا شروع کریں۔ پھر وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی بڑا چینج ہم اپنی سوسائٹی میں یا دین کا علم پھیلانے کے لیے تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وہی ایفرٹ، وہی انرجی، وہی شوق دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے علم کو ہم اپنے امت میں زندہ رکھیں تو اس کے لیے وہی ساری ایفرٹ یہاں پر بھی نظر آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، بغض یعنی کسی کے خلاف دل میں غصہ رکھنا، اللہ تعالیٰ بغض اور ناراضگی رکھتا ہے ہر اس شخص سے جو دنیا کا علم تو رکھتا ہے لیکن آخرت کے علم سے غافل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی امت سے بغض رکھنا شروع کر دے تو پھر اس کا حال یہودیوں اور عیسائیوں والا ہی ہوگا، پھر ان کو دین کا علم عطا نہیں کیا جائے گا، پھر ان سے دین کا علم لے لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے ہماری مغفرت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے سیکھنے کو اور سکھانے کو بہت زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ امت مسلمہ پر وقت آئے گا کہ جب نہ وہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے اور نہ ہی دین سکھانے کی کوئی رغبت یا سیکھنے کی ان کے اندر پائی جائے گی، تو اس طرح آہستہ آہستہ دین کے طالب علم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور علماء کرام یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے ٹائم ٹیبل میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے ٹائم رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک سیشن میں آپ نے بیٹھ کے سیکھا، اگلا سیشن گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ 15 سے 20 منٹ کا اپنے بچوں کے ساتھ کر لیجئے کہ آج ہم نے یہ سیکھا، آپ بتائیے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، ذرا وہ بھی شیئر کریں۔ اور یقیناً آپ کے بچے یا میرے بچے جو کچھ یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں، کلاسز میں سیکھتے ہیں، کوئی نئی بات سیکھتے ہیں تو وہ ضرور ڈائننگ ٹیبل پہ ایک دوسرے کے ساتھ یا چائے پیتے ہوئے شیئر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج ہم نے یہ پڑھا۔ تو اسی طرح سے دین کا علم آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے یہیں پہ ایک سیشن میں سیکھا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو علماء کرام نے دین اسلام کا 5واں رکن قرار دیا ہے، چھٹا رکن، کہ اگر چھٹا رکن پوچھنا ہو تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ دین کو زندہ کرنا اپنے گھر کے اندر یہ مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے، دین کو اپنی اولاد میں زندہ رکھنا یہ مسلمان ماں کی ذمہ داری ہے، مسلمان استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو اپنے بچوں، اپنے طالب علموں تک دین کے علم کو منتقل کرتا رہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ہاں نہ دین سیکھنے کی نہ سکھانے کی رغبت رہے گی، اور دین کے طالب علم ختم ہوتے چلے جائیں گے۔
اسی طرح سے دین کا علم اٹھائے جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ترک کر دیں گے۔ آج کے مسلمان ہمیں یہی صورتحال میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ممکن ہے پڑھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتے۔ اور یہ وہی اس آیت کے مطابق ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو تورات پر عمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس کتابیں اوپر بوجھ پیٹھ پہ لدی ہوئی ہیں۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھا کیا جانے کہ اس کی پیٹھ پر علم و حکمت کے خزانے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہو جائے گا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے، قال اللہ و قال الرسول کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے سے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ خشوع اور خضوع کی شکل میں نماز میں نظر آتی ہے، اور نماز مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں دین کا علم اٹھ جانے کی جو سب سے پہلی علامت ظاہر ہوگی وہ یہ کہ ان کی نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں گی۔ تو وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب دین کا علم ان کے اندر نہیں رہے گا تو دل میں اللہ رب العزت کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کے جذبات، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں تعظیم کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے آپ سے مثال شیئر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اور خشوع والی نماز تھی وہ کیسی ہوتی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنی مختلف روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں آنسو بہا رہے تھے کہ زمین بھیگ گئی۔ اور یہ کیفیت خشوع کی نماز میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 7 صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا اور ان کو کہا جاتا تھا البکاؤن السبعہ، 7 رو پڑنے والے صحابہ کرام جن کے دل بڑے نرم ہیں۔ میں ان 7 کے 7 کا آج ذکر نہیں کر سکتی، صرف ان میں سے ایک کا نام آپ سے شیئر کرتی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہچکیاں بن جاتی، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوتی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پاتے۔ میں بہت زیادہ مثالیں شیئر نہیں کروں گی، صرف ایک مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں اور آپ کو لگا کہ آج میں جماعت نہیں، امامت نہیں کرا سکتا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو بکر سے کہو آج وہ امامت کرائے۔ تو اماں عائشہ بول پڑی اور کہنے لگی ابا جان کو مت کہیے، ابا جان نے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو ہچکیاں بن جائیں گی، لوگوں کو پیچھے نماز کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، کسی اور سے کہہ دیجئے وہ قرآن کریم وہ نماز پڑھا دے۔ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل تھے، اور یہ ہمیں ان سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ان کے دل نرم کیوں تھے اور ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پہاڑ پھٹ جائیں، ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے، ہماری آنکھوں سے آنسو روا کیوں نہیں ہوتے، ہم کیوں نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نماز پڑھ پاتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کا علم اٹھ چکا ہے۔ ہمیں یا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دین کا علم کیا ہے، یا یہ کہ پھر سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، اور جب ہم کوئی عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں دین کا علم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی خشوع والی نمازیں، اور یہ اس لیے تھیں کہ ان کے پاس دین کا علم تھا۔ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح میئرلی ریڈنگ نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کلام پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ہچکیاں بن جاتی۔ تو 7 رو پڑھنے والے صحابہ کرام، البکاؤن السبعہ ایک ٹائٹل مشہور تھا کہ یہ وہ 7 صحابی ہیں، یا قرآن کی تلاوت شروع ہوگی یا نماز شروع ہوگی اور یہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جن کے چہرے پر رخسار پر باقاعدہ آنسوؤں سے رونے اور بہنے کے باقاعدہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اتنا زیادہ رو پڑتے تھے، جب نماز شروع کرتے تھے رو پڑتے تھے، دنیا ان سے ڈرتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔
تو یہ ہیں خشوع والی نمازیں۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم اٹھائے جانے کی آخری سٹیج یہ ہوگی کہ آخری زمانے میں ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات میں دلوں سے اور مصاحف سے سارا قرآن کریم کا علم اور دین کا علم مکمل تحریری طور پر اٹھا لیا جائے گا۔ صبح کو لوگ اٹھیں گے تو خالی کاغذات پائیں گے، ان میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شر والے زمانے کا حصہ نہ بنے، نہ ہماری اولادیں بنیں۔ اور پھر اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر صرف بدترین لوگ نہیں رہ جائیں گے، اور وہ بدترین لوگ رہ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو آخری حرف رہ گئے ہیں صفوں میں وہ بھی سارے کے سارے اٹھا لیں گے۔ نہ ان کے پاس قرآن کا علم رہے گا، نہ تحریری طور پر کہیں بھی حدیث کا علم رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر امت مسلمہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، یعنی دین کا علم اتنا کم ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا جو خدا ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا جو معبود ہے اس کو اللہ کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، تو اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ میں نے آپ سے ذکر کی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب قرآن کریم سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہوگی۔ آج وہ زمانہ موجود ہے، آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، 25 سال ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں، کریکولم پڑھتے ہیں، سپلیمنٹ مٹیریل پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں وہ ڈرائنگ روم میں کتابیں زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا مسلمانوں کے لیے مشکل ترین ہو چکا ہے۔ تو سب سے کم جو کتاب اس وقت پڑھی جاتی ہے، آپ واقعی اگر سروے کر کے دیکھ لیں گے تو وہ قرآن کریم ہی نکلے گی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کانٹیکس میں ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کی شاید حسن قرات پر توجہ دے لیتا ہو، تجوید بھی سیکھ لیتا ہو، مخارج بھی سیکھ لیتا ہو، گرامر بھی سیکھ لیتا ہو، لیکن اس کے احکام اور اس کی حدود کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہو تو عمل کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا منع ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غیبت سے اپنا دامن نہیں چھڑا پاتے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، لیکن آج آپ پورے پاکستان میں رشوت کے بغیر اپنا کوئی کام نہیں کرا سکتے۔ اکثریت کے حالات یہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود۔ اور جب کسی کو کہا جاتا کہتے ہیں کہ پتہ ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں، بس بتائیے کیا لینا دینا ہوگا ہمارا۔ تو عمل کرنا مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مطابق ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تم سے بھی دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ رات آئے گی کہ جس میں جو ہے وہ مکمل طور پر حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور اس روئے زمین پر لادینیت عام ہو جائے گی۔ آپ اس کو لادینیت بھی کہہ سکتے ہیں، یا بغیر اپنے دینی علم کے مسلمان رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر جب گھر کے چند بوڑھے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کبھی کوئی نماز جیسی عبادت کرتے دیکھا تھا، یعنی بڑا ذکر کریں گے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کوئی نماز جیسی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن انہیں صحیح طرح پتہ نہیں ہوگا کہ وہ عبادت کیسی ہے۔ بس یہ صورتحال جو ہے آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو دین کے علم کے اٹھنے کی یہ شکلیں پیدا ہوں گی۔ آپ خود سوچئے، آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو کہ ایتھیسٹ بن رہی ہے بیسیکلی، کیا ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کل کو مسجدیں بھریں گے؟ جو ہم نے ان کو دل میں دین کی کوئی محبت ڈالی ہے کہ جس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ان میں سے کوئی کل کو حدیث کا علم زندہ کرے گا، یا تفسیر کا علم زندہ کرے گا، یا یہ کہ یہ دین کے علم کے لیے کبھی وقت نکالے گا؟ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا ہی کریں گی۔ ہم نے تو انہیں مغفرت کی دعا بھی نہیں سکھائی
کہ جب ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو ہمارے لیے یہ مسنون دعا کیا کرنا ہر نماز میں. ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ صورتحال یہی ہے. اور اگر کوئی ایسا سرکل ہو بھی جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لا کے اس میں بٹھائیں اور شامل کریں. وہ شامل ہونا کوئی پسند بھی نہیں کرتے. وجہ یہی ہے. اور یہ سارے دین کا علم اٹھائے جانے کی مختلف شکلیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سیشن کو اینڈ کرتے ہوئے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاں دین کا علم اٹھائے جانے کی جو سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ یہ کہ ان کی نمازیں خشوع کے بغیر رہ جائیں گی. تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خشوع کے بغیر رہ جانا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نماز میں انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی اور سوچوں میں گم ہوں گے، دل اور دماغ کو حاضر نہیں کر پائیں گے. خشوع تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے دل اور دماغ سمیت نماز کے لیے حاضر ہوں اللہ کے سامنے، اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تسبیح کہہ رہے ہیں، یہ ساری ہمیں پتہ ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے وضو کیا اور خوب اچھا وضو کیا اور میری سنت کے مطابق کیا اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیں تو ان 2 بہترین رکعتوں کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کی معافی بخشش کر دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ لا یحدث فیہ ما نفسہ، اس دوران اپنے آپ سے کوئی باتیں نہ کرے. آپ کو پتہ ہے ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے اور ہمارا دماغ اگلے کام کی پلاننگ میں لگا ہوتا ہے، تو یہ خشوع کے منافی ہے. تو اس میں پہلا درجہ خشوع کا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم زبان سے جو لفظ نکال رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے متاثر بھی ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر جب اللہ رب العزت کی سجدے میں جائیں تو محبت سے دل بھر جائے اور سجدے سے دل نہ چاہے سر اٹھانے کو، تسبیح کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. اور جب رکوع میں جائیں تو پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جائے. اور جب تلاوت کریں تو پتہ چلے کہ یہ جو آیات گزر رہی ہیں یہ آخرت کے عذاب سے متعلقہ ہیں اور رونا شروع کر دیں. تو متاثر ہونا جو ہے وہ خشوع کا دوسرا درجہ ہے. اور خشوع کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس حد تک متاثر ہوں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں اور روح مضطرب ہو جائے اور اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ تیسرا درجہ ہے. اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں خشوع اور خضوع سے پر ہوتی تھیں اور وہ کتنے شوق سے نماز پڑھتے تھے اور ہر موقع پر نماز پڑھتے تھے اور کہتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس دن یہ سٹینڈرڈ ہے، کرائیٹیریا ہے، جس دن کسی مسلمان کو نماز پڑھنے میں لطف آنے لگے اور وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس نے خشوع کے مرتبے کو پا لیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور اپنے پیاروں تک کم از کم اس پیغام کو پہنچائیں. اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کی دنیا میں ہمیشہ زندگی میں یہ کوشش رہی کہ دین کے علم کو کسی نہ کسی طرح سے زندہ ہی رکھا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.